نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، برہان تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، نورا مبینا، واضح نور، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور تھام لیا اسی کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، پس ان قریب داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ الیہ صراطا مستقیما، اور رہنمائی کرے گا ان کی اپنی جانب سیدھے راستے کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا 24واں رکوع، آیت نمبر 174 اور 175 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن و سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت نے یہودیوں کا جو مطالبہ تھا نا کہ قرآن اکٹھا نازل ہونا چاہیے، اس کا جواب دیتے ہوئے یہودیوں کی خباثتوں اور برائیوں کی ایک لمبی فہرست بیان کی۔ پھر بتایا کہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کا دوسرا گروہ جو نصارہ ہے، ان کو کہا کہ تم بھی تھوڑا دھیان کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، نہ یہ کہو کہ الہ تین ہے بلکہ الہ ایک ہی ہے۔ پھر ان کو سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے کوئی عار نہیں تو ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، وہ تو فخر کرتے ہیں اور تم خواہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، یعنی یہود و نصارہ دونوں کو سمجھانے کے بعد، آج کے سبق میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو، تم خواہ میرے نبی کا انکار کر رہے ہو اور خواہ اپنے آپ کو ہلاکت اور اپنے آپ کو گمراہی کی وادیوں میں دھکیل رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں میرا محمد تو میری وحدانیت کا برہان بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہم نے کلام نازل کیا،
فرمایا یہ تو نور مبین ہے، یہ تو ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری صفات اکٹھی عطا فرمائی جو دیگر انبیاء کو عطا فرمائی۔ اور قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ قرآن کو تو اللہ نے ساری کتابوں کا سردار بنایا ہے، نبی سارے نبیوں کا سردار ہے اور کتاب ساری کتابوں کی سردار ہے۔ پھر اگر کوئی نہ مانے تو اس کی کتنی بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس برہان آ گیا، واضح دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ آگے مزید دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم آ رہے ہوں گرمی میں، دوپہر کا وقت ہو، سخت دھوپ ہو، تو اس وقت کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب رات ہے یا دن ہے، کیونکہ ہر کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دن ہے تبھی تو یہ سورج مچل رہا ہے اور تبھی تو جناب اتنی سخت گرمی ہے۔ یعنی وہ اتنی واضح دلیل ہے کہ اس پر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طرح ہم بارش میں آ رہے ہوں اور ہر بندہ بھیگ رہا ہو اور پھر کوئی پوچھے جی موسم کیسا ہے جی، وہ کہیں گے یار تجھے نظر نہیں آ رہا موسم کیسا ہے، بارش ہو رہی ہے، بھیگ رہے ہیں سارے، اور پھر پوچھ رہا ہے موسم کیسا ہے۔ اس کو کہتے ہیں برہان، اتنی واضح دلیل کہ اس پر آگے اور کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہ رہے۔ اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، اور تمہیں دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمہیں اور کس دلیل کی ضرورت ہے؟ میرے نبی نے جو کہہ دیا ہے، ایسی صداقتوں والا نبی، ایسی سچائیوں والا نبی کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں۔ کیا عجیب بات یاد آئی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی ہر بات لکھنے کا شوق رکھتا ہوں، جو آپ فرماتے ہیں نا میرا شوق ہے میں لکھ لوں۔ مجھے ایک دوسرے ساتھی نے منع کیا، بھائی ہر بات نہیں لکھا کرتے، کبھی بندہ محبت میں ہوتا ہے، محبت کے رنگ میں بات ذرا اپنے اعتدال سے ہٹ کے کر دیتا ہے، کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے، غصہ بھی انسان کو آ جاتا ہے، غصے میں آ کر انسان دو باتیں فالتو کر جاتا ہے، ہر بات نہ لکھا کر۔ صحابی نے کہا اچھا میں اللہ کے نبی سے پوچھوں گا، انہوں نے منع کیا تو رکوں گا، ورنہ خود تو میرا شوق ہے لکھنے کا۔ نبی پاک نے سے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھ بات اس کی بھی ٹھیک ہے، شوق تیرا بھی ٹھیک ہے، وہ جو کہتا ہے نا کبھی انسان خوشی میں ہوتا ہے کبھی غم میں ہوتا ہے، بات ٹھیک ہے اس کی، لیکن سن اگر تو چاہے تو میری ہر بات بے شک لکھ لیا کر، کیونکہ میں خوشی میں ہوں تب بھی حق اور سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، اور میں غم اور غصے میں ہوں تب بھی سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔ جو نبی غصے میں بھی جھوٹ نہ بولے اور سخت بات نہ بولے، جو نبی محبت میں بھی انصاف سے ہٹ کے بات نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی رب کی طرف سے برہان نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اتنی عظمتوں والا نبی آیا، اتنی شان والا نبی آیا، 40 سال جس شہر میں گزارے اسی مکہ میں آج کھڑے ہو کر میرے نبی سوال کرتے ہیں، اہل مکہ موجود ہیں، اس میں مجمع میں میرے نبی کی جوانی کے دوست بھی موجود ہیں، بوڑھے تجربہ کار بھی موجود ہیں، آپ سوال کرتے ہیں 40 سالہ عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ 40 سالہ دور میں کسی نے مجھ سے ایک جھوٹ بھی سنا ہو تو بیان کریں۔ 40 سالوں میں ایک جھوٹ بھی اگر کسی نے سنا ہے تو بتائے۔ مجھے یہاں پہ 12 سال ہوئی ہیں، میں اگر کہوں تو شاید کئی باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے کر دی، انسان ہے غلطی ہوتی ہے، آپ میں سے ہر ایک سے شاید ہوئی ہوگی، لیکن یہ نبی کی شان ہے جو کہتے ہیں 40 سالوں میں ایک غلط بات بھی ثابت کرو، سبحان اللہ۔ هل وجدتمونی
صادقن او کاذبا، بتاؤ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سارے یک زباں ہو کر کہنے لگے جربنا کا مرارا، ایک بار نہیں ہم نے بار بار آپ کا تجربہ کیا، ما رأینا فیک الا صدقا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں کا تجربہ بتاتا ہے دنیا والوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تیری زبان سے ہم نے کبھی سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو رب کی طرف سے برہان بن کر میرا محبوب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک مقام پر قرآن مجید میں فَبِأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب جتنی صفتیں ہم نے پہلے نبیوں کو عطا کی تھی وہ ساری اکٹھی کر کے ہم نے تجھے عطا فرما دی ہیں۔ ذرا توجہ ہے سب حضرات کی، سنیے ذرا کون سی صفتیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ قصہ آدم میں فرشتوں کا سجدہ نظر آیا، اور جب باری آئی میرے نبی کی تو اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے فرشتے بھی سارے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم کے علیہ السلام کے قصے میں ایک درخت کا تذکرہ ملتا ہے جو ان کے جنت سے نکلنے کا باعث بنا، ان کے لیے آزمائش بنا۔ لا تقربا ہذہ الشجرہ، رب نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، پھر جناب وہی درخت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا باعث بنا۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک درخت کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ بیعت کر رہے تھے اپنے صحابہ سے، مجھے اپنے تقدس کی قسم میں آپ کے سارے یاروں سے راضی ہو گیا۔ وہ درخت آزمائش کا باعث بنا اور یہ درخت حدیبیہ والا درجات کی بلندی کا باعث بنا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، اور اپنے حبیب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تجھے ہم نے ایک قوم کے لیے نہیں میرے محبوب ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کیا کہنا، یہ تو ہم سب کہتے ہیں نا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب جاگ رہے ہیں جی، کدھر تو آپ کدھر اشارہ کریں گے ڈاکٹر صاحب سو گئے، آپ سو گئے جاگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جاگ رہے ہیں جی فرسٹ کلاس، وہ آپ کے مخالف ہیں اس لیے اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو دیکھو، ڈاکٹر صاحب بالکل جاگ رہے ہیں، احسان صاحب تھوڑے تھوڑے سو رہے ہیں۔ تو جو ایسا بدل رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا نہیں کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فضیلتیں انبیاء کی سارے نبی بڑی شان والے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی عظمت کے کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو ہم سارے کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء سے فضیلت ہے، لیکن کون سی فضیلتیں سنیے، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں پر 6 باتوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی باتیں بولو؟
نمبر 1 آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جو لوگ گھنٹوں میں بات کرتے ہیں، میں اللہ کا نبی 2 لفظوں میں وہ بات سمجھا دیتا ہوں۔ اور جامع کلمات قرآن سے بڑھ کر اور کیا ہوں گے؟ مجھے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا اور اعلان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم۔ اے میرے محبوب، تجھ سے پہلے جو نبی آئے سارے مجھے پیارے تھے، کسی کو تورات دی، کسی کو انجیل دی، کسی کو صحیفہ دیا، لیکن قرآن اپنا کلام بچا کر رکھا۔ آتیناک، اے میرے محمد، میں نے اپنا قرآن تجھے عطا فرما دیا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے۔ دوسری فضیلت آپ نے ارشاد فرمایا، فرمانے لگے احلت لی الغنائم، غنیمتیں میرے لیے حلال ہو گئیں۔ پہلے نبی بھی جہاد کرتے تھے، نبی کی امتی بھی جہاد کیا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے، لیکن مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا، قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، بلکہ جو اللہ کے نام پر دیا ہے یا جو مال غنیمت اکٹھا کیا ہے اس کو ایک مقام پر جا کر رکھ دیتے تھے، آسمان سے بجلی آ کر جلا دیا کرتی تھی۔ لیکن جب باری آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا احلت لی الغنائم، غنیمتیں میرے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ مجاہدین پر مال غنیمت تقسیم ہو جاتا ہے، قربانی کا گوشت ابھی بھی ہماری فریجوں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو میری فضیلت، پہلے نبیوں کے لیے قربانی کا گوشت بھی حلال نہیں تھا، پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا، میرے لیے میرے رب نے حلال کر دیا ہے۔ یہ فضیلت ہے آپ کی دوسری۔ تیسری فضیلت فرمان لگے نصرت بالرعب، میری اللہ نے رعب کے ذریعے مدد فرمائی۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی کے سامنے آتا تو بالکل پانی ہو جاتا۔ اللہ، رکانہ پہلوان کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، مکہ میں پہلوان تھا رکانہ، اکیلا 10 بندوں سے کشتی لڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو وہ نبی پاک کو کہنے لگا اگر مجھے آپ نے ایمان کی دعوت دینی ہے نا تو میرے ساتھ کشتی لڑو، میرے ساتھ کیا کرو؟ کشتی لڑو، کشتی لڑو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے، میں پہلوان کشتیاں لڑنے تھوڑا آیا ہوں۔ اس نے کہا جی میں تو اور دلیل نہ جانتا ہوں نہ مانتا ہوں، اگر مجھے منوانا ہے نا تو میرے ساتھ کشتی لڑو گے تب مانوں گا، ورنہ نہیں۔ نبی پاک نے چل کشتی لڑ لیتے، چل کشتی لڑ لیتے۔ اور مکے والوں کا اب مزہ آئے گا نا، ہون پتہ لگتی نا، جناب پہلوان ہے اور اکیلا 10 بندوں سے کشتی لڑنے والا، اس کے ساتھ کشتی طے ہو گئی، سارا جناب علاقہ اکٹھا ہو گیا اور جناب تماشا دیکھنے کے لیے۔ اب پتہ چلے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا تو صحیح میدان میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکانہ صاحب جناب آئے، بڑے دھاڑتے ہوئی آئے، بڑے چیختے ہوئی آئے جیسے پہلوان آتے ہیں، اور ادھر سے رحمت کائنات بھی میدان میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جناب آؤ جی، جو ہی آیا نا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ پہلوان صاحب جب نبی پاک کے قریب آئے تو ان کو سمجھ ہی نہ آئے میں ہاتھ ڈالوں تو کہاں سے ڈالوں۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی ہاتھ سے جو پکڑا نا تو رکانہ کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے پٹخ کے دے مارا اس کو سمجھ ہی نہ آیا کہ میں گر کیسے گیا ہوں، آج تک کسی سے گرا نہیں تھا۔ کہنے لگا جی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ آپ نے فرمایا دوبارہ آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ 2 بندے کشتی لڑ رہے تھے نا، یہ واقعہ سناتا ہوں، بیچ میں اور یاد آ گیا۔ ایک نے جب دوسرے کو گرایا نا اوئے میری باں تھلے آ گئی، میرا بازو نیچے آ گیا، اور کہا پتر بنا کشتی لڑنا آ رہا پھر باں تو تھلے آنی ہونی یہ کیا ہوا جی باں تھلے آ گئی۔ اب جناب اس نے کہا جی دوبارہ، آپ نے فرمایا دوبارہ آ جاؤ۔ جو ہی دوبارہ آپ نے پھر پکڑا اور ٹانگیں پھر اوپر گئی اور پٹخ کے مارا۔ اب اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میں گر رہا ہوں، لوگ جناب ہنس رہے ہیں، پورا علاقہ ہو یہ کیا ہو گیا۔ اس نے کہا جی تیسری دفعہ آؤں گا، آپ نے فرمایا پھر آ جاؤ۔ جو ہی تیسری دفعہ آیا نا تو اللہ کے نبی نے پکڑا
ابھی ٹانگیں اوپر نہیں ہوئی تھی کہ بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، سمجھ گیا کہ یہ کوئی پہلوانی والا چکر نہیں، یہ کوئی اللہ کی خاص نصرت آئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میری فضیلت تیسری یہ ہے نصرت بالرعب، میرے رب نے میری رعب کے ذریعے مدد فرمائی، کہو سبحان اللہ۔ چوتھی فضیلت آپ نے فرمایا جعلت لی الارض کلہ مسجدا و طہورا، ساری زمین ساری دھرتی میرے رب نے میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوان کہیں جنگل بیابان میں کیوں نہ ہو، مسجد دور دور تک دکھائی نہ دیتی ہو، میلوں تک مسجد کا نام و نشان نہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے اذان دے ادھر ہی قبلہ رخ ہو جائے، بس وہی دھرتی اللہ نے مسجد بنا دی ہے اس کے لیے۔ یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ اور صرف مسجد نہیں بطہورا، طہارت کا ذریعہ بنا دی ہے۔ اگر پانی نہ ملے مٹی پہ ہاتھ مارو، چہرے اور بازوؤں پہ پھیرو، تیمم کرو، بس وہی ہڈیاں بھی پاک کر دے گی مٹی تمہاری۔ یہ بھی آپ کی خصوصی فضیلت ہے، خصوصی اعزاز ہے۔ نمبر 5 ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا رسول بنایا ہے۔ پہلے نبی اپنی قوموں کے ہوتے تھے، قرآن میں آپ دیکھیں نا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی آپ نے یا قوم نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا ہے۔ اے روئے زمین کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو میرا نبی کسی قوم کا نہیں، صرف قریشیوں کا نہیں، بلکہ ساری انسانیت کا نبی ہے۔ اور چھٹی فضیلت آپ نے فرمایا ختم بی النبیون، مجھے اللہ نے صرف نبی نہیں، مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا۔ ختم بی النبیون، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرے محبوب آج ہم نے دین کامل کر دیا ہے۔ تو بہر کے فرمایا لوگوں، اتنی عظمتوں والا نبی، اتنی شان والا نبی اور اتنی رفعتوں والا نبی۔ ایک اور حدیث سنا دوں، ویسے بھی آج اتوار ہے، ڈیوٹی پہ نہیں جانا آج کسی نے۔ وہ ہمارے مدرسے میں ہم پڑھتے تھے نا، تو ٹائم ہوتا تھا کھانے کا، تو ٹائم پہ پہنچنا ہوتا تھا، کیونکہ ہر اکٹھا دسترخوان لگتا ہے، سب نے ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ لڑکا لیٹ گیا تو ٹائم پہ کیوں نہیں آیا، آواز دی، بیل بجائی، تو کیوں نہیں آیا؟ اس کا استاد جی میں پنکھے تھلے بیٹھے ہیں، حالانکہ سردی ہے، پنکھا چلایا کوئی نہیں، سمجھ آئی؟ صرف پنکھے تلے کیا پتا اتوار والے دن تو ڈیوٹی پہ نہیں جانا، 2-4 منٹ فالتو ہو جائے تو خیر ہے جی۔ ایک اور حدیث سنا دوں، بولتے نہیں ہیں میرے خیال، دل نہیں ہے کسی کا، کیونکہ اتوار والے دن نا سچی سرکار کی ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ اتوار بازار جانا، قاضی صاحب نے اتوار بازار جانا ہونا بھی، بس چھوٹی سی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا کہ 6 باتوں کی وجہ سے میری فضیلت، ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان لی اسمان، میرے رب نے میرے نام رکھے ہیں، انا احمد و محمد و ماہی، فرمایا میرا نام احمد ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے والا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ، میرا نام محمد صلی اللہ جس کی تعریفیں کی جائیں، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریفیں بار بار کی جائیں، تعریفیں کرنے والے کا علم پورا ہو جائے، محمد کی تعریفیں ختم نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بدبخت نبی پاک کا نام بگاڑتی تھی اور آپ کو گالیاں دیتی تھی مذمم کہہ کر، نعوذ باللہ، محمد نہیں کہتی تھی۔ محمد کا معنی تعریفوں والا اور مذمم کا معنی مذمت والا، مذمم کو یوں ہوا، مذمم کو یوں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اس بدبخت کو، اس کی گالیوں سے اللہ نے میری کیسے حفاظت فرمائی، یہ جتنی بھی گالیاں دیتی ہے مذمم کو دیتی ہے، محمد کو نہیں دیتی۔ میں تو محمد ہوں نا، دیتی رہے مذمم کو جو بھی ہے، کہتی مذمم کو یوں کہتی رہے، محمد کو گالیاں دینے کی اس کو جرأت ہی نہیں ہوئی کبھی۔ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی،
میرا نام الماحی ہے، ماحی کا معنی مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائیں گے، میرے ذریعے اللہ شرک کو مٹائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا انا الحاشر، میرا نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کا دن ہوگا سارے انسان پیچھے پیچھے آئیں گے، میں محمد سب سے آگے آگے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک جنت میں میں قدم نہیں رکھوں گا کسی کے لیے جانا جائز نہیں ہوگا، جب تک مقام محمود پر جا کر میں سر سجدے میں نہیں رکھوں گا کسی کو میرے علاوہ پہلے اجازت نہیں ملے گی سفارش کی، پہلے مجھے اذن ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا العاقب، میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عاقب کا معنی سب سے آخر میں آنے والا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، کتنی واضح دلیل محمد کی صورت میں تمہارے پاس آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک آپ کی شخصیت اتنی اعلیٰ، اور پھر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، پھر ہم نے آپ پر نور مبین بھی نازل کر دیا، قرآن مجید بھی نازل کر دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے پیارے محمد کو پیارا قرآن عطا کیا۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بول اور میری وحی کے ذریعے بول، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تو میری وحی سے کلام کر، میں نے تجھے اپنا قرآن عطا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر، میری کتاب کے ذریعے کر، تو میرا نبی ہے، یہ میرا کلام ہے، میرا نبی بولتا جائے اور بولے تو میرا کلام بولتا جائے، سبحان اللہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کتنا واضح نور اور روشنی اور ہدایت کا سامان قرآن میں نے نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ جواب میں قرآن پڑھ کر کہتے ہیں سن لو یہ کلام، اگر دل کو اچھا لگے تو ماننا، اگر نہ لگے تو تم بھی ایسی صورت بنا کر تو لے آؤ نا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے تو تم بھی اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، ایک سورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کوئی بنا سکا نہ کوئی قیامت تک بنا سکے گا، کیونکہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، رب کے کلام کو باقی کلاموں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، سو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر تھام لیا اسی کے در کو، اللہ کے در کے ہو کے رہ گئے اور اللہ کے نبی کی دعوت کو مان لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ عَنْ قَرِيبٍ، اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرما لے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا نبی بھی بڑی شان والا، قرآن بھی بڑی شان والا، تو ایمان لاؤ تاکہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائے، تاکہ اللہ کی رحمت کے نبی ہے نا رحمت للعالمین، اور قرآن بھی رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن بھی رحمت، نبی بھی رحمت، جو ایمان لائے وہ بن گئے رحماء بینہم، ان پر ایسی اللہ کی رحمت پڑی۔ اسے فرمایا تم بھی ایمان لاؤ تاکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے حقدار ٹھہرو۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
پھر رب تمہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کیوں؟ میرا نبی بھی صراط مستقیم دکھانے کے لیے آیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا نبی بھی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا، اور إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن بھی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا۔ نبی اور نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس برہان آ گیا تمہارے رب کی جانب سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری جانب واضح نور عطا نازل کر دیا۔ فاما الذین آمنوا باللہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، واعتصموا بہ، اور تھام دیا اسی کے در کو، فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل، سو ان قریب داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ، اور رہنمائی کرے گا ان کی، الیہ صراطا مستقیما، اپنی جانب سیدھے راستے